کہ وقت آخر انسان کو اپنے اچھے اور برے انجام کا پتہ چل جاتا ہے، یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ مرحوم مجلسی نے بہار کی اس جلد میں کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات زندگی لکھے ہیں، ایک صحیح سند روایت کو نقل کیا ہے، وہ میں اپنے محترم سامعین اور ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں جہاں انسان کے عاقبت بخیر ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے، وہاں امام اور امام کی امامت کی عظمت بھی اجاگر ہوتی ہے کہ امام کا کیا مقام ہے۔ اس روایت کے راوی ابو بصیر ہیں اور وہ علی ابن حمزہ سے اس کو نقل کرتے ہیں۔ علی ابن حمزہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے جو اتفاق سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے بھی قائل نہیں تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو وہ چھٹا امام بھی نہیں مانتا تھا، لیکن بہرحال ایک اہل بیت کی عظمت کے تذکرے تھے، ان کے کرامات کے تذکرے تھے، ایک محبت اور ایک عظمت کے قائل تو تھے مسلمان، اگرچہ ان کو اس معنی میں وہ الہی نمائندہ یا امام نہیں مانتے تھے، لیکن ان کی عظمت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا تھا۔ اس لیے علی ابن حمزہ سے کہا کہ دیکھے میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ خلفائے بنی امیہ اور بنی عباس ظالم حکمرانوں کی خدمت میں نے گزار دیا ہے، تو اب میں پشیمان ہوں۔ تو اپنے امام سے جا کے پوچھ لیں کہ اگر مجھ جیسا گناہگار بھی توبہ کر لے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، اسے بھی نجات مل سکتی ہے۔ اس کو احساس تھا کہ جو شخص کسی ظالم حکمران کے ساتھ اور اس کے دربار کے ساتھ وابستہ رہے، ظاہر ہے ظلم میں یا اس کا وہ معاونت اس سے وہ ہوتی رہی ہے، تو اس کو احساس تھا، اس لیے اب زندگی کے اس مرحلے میں پچھتاتا ہے اور اس کو اپنے نجات کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ تو عرض کیا کہ اپنے امام سے جا کے پوچھیں کہ اگر میں توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول ہوگی۔ چنانچہ علی ابن حمزہ امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور اپنے دوست کا یہ سوال امام کے سامنے پیش کیا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کا یہ حال ہے۔ اچھا قبلہ، ہم امام کا جواب سنتے ہیں مگر ایک یہاں پہ وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی قبلہ، امام کا جواب ارشاد فرمائیے۔ جی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اسے نجات مل سکتی ہے اگر وہ صدق دل سے توبہ کرے، کیونکہ حدیث ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس سے گناہ سرزد ہی نہ ہوا ہو۔ اور والمقیم علی الذنب هو یستغفر کالمستہزی، اور اگر وہ صدق دل سے توبہ اس طرح نہ کرے کہ وہ پھر اس گناہ کے قریب نہ جائے، یعنی زبانی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ورد کرتا رہے مگر اس کے معمولات زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو معصوم نے فرمایا یستغفر کالمستہزی، وہ تمسخر اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، زبانی استغفر اللہ کا ورد تو کرتا ہے مگر حقیقی استغفار یا حقیقی توبہ یہ ہے کہ انسان کے معمولات زندگی میں تبدیلی آئے، جس کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ بلکہ روایات میں ہے کہ اگر ایک آدمی توبہ کر لینے کے بعد یہ جاننا چاہے، پڑتال کرنا چاہے کہ میری توبہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں، خدا نے میری توبہ کو قبول فرمایا ہے یا نہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اگر پھر وہ گناہ سے سرزد نہ ہو تو وہ یہ سمجھے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے اور گزشتہ گناہ بھی بخشے گئے ہیں۔ اور اگر مزید گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے توبہ پر۔ توبہ نصوح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پھر ان گناہوں کا اعادہ نہ کرے، پھر وہ گناہ نہ دہرائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے دوست سے کہو کہ اگر وہ اس طرح توبہ کرے جس طرح میں کہوں گا تو میں اسی دنیا میں اس کی جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں۔ ظاہر ہے جسے کہتے ہیں اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں، نجات کی۔ اس نے آ کے امام علیہ السلام کا جواب اپنے دوست کو بتایا اور اس نے وعدہ کیا کہ جیسے کہیں گے
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں ویسے ہی توبہ کروں گا۔ البتہ یہاں اس نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ امام وقت کی معرفت نجات کی شرط ہے اور عبادات کے قبول ہونے کی بھی شرط ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو آدمی اپنی امام وقت کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے اٹھے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روز قیامت ان پڑھ لوگوں کے ساتھ اس کا حشر نشر ہوگا۔ بہت سارے ان پڑھ بھی جنت جا سکتے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے جہنم بھی جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی قبل اسلام کی موت، جہالت کی موت، قبل اسلام کی موت مرے گا، تو یہ تو بنیادی شرط ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اسے کہیں گے چونکہ تو ایک ظالم دربار سے اور حکومت سے اور نظام سے وابستہ رہا ہے، ظاہر ہے تیرے ذمے حقوق اللہ ہوں گے، حقوق الناس ہوں گے، ان کو ادا کرو۔ اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر تجھے معلوم ہے کہ میرے ذمہ فلاں شخص کی یہ چیز ہے، اور کسی کا مکان پر تو قبضہ کیے ہوئے ہے، یا کسی کا پیسہ دینا ہے وہ تو نے نہیں دیا، کسی کی سواری نہیں دی، کسی حق مارا ہے، اور تو جانتا بھی ہے اس کو، اور ابھی بھی تجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، تو جو تیرے ذمہ واجب الادا حق ہے وہ اس کو جا کے لوٹا دے۔ اور اگر فرض کرو ایسی سربستہ طور پر تمہیں معلوم ہے کہ میں نے فلاں کا ایک صاحب کا 1000 روپے دینا تھا، 10,000 روپے دینا تھا، جس کے بارے میں ابھی معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے، مر گیا ہے یا کہاں ہے، زندہ ہے تو وہ کہاں رہتا ہے، تو اس سے پھر اپنے گلو خلاصی یا اس سے بری الذمہ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جو رقم آپ کو یاد ہے وہ راہ خدا میں دے دیں، اور نیت یہ کریں کہ اس کا ثواب اس حقدار کو ملے جس کا 1000 روپیہ یا 5000 روپیہ میرے ذمہ واجب الادا تھا۔ اس طریقے سے لوگوں کا کے حقوق ادا کر، اس کے بعد پھر میں تیری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اچھا قبلہ، یہ ہماری زندگیوں کے لیے بھی اس میں درس ہے، ظاہری بات ہے۔ مثلا میرے ذمہ کسی کا حق ہو فرض کرتے ہیں اور مجھے نہیں پتا اس وقت وہ کہاں ہے، تو میں اس طریقے سے کہ وہ رقم جتنی ہے راہ خدا میں اسے صدقہ دے دوں نیت کے ساتھ۔ تو بالکل، یہ قرآن آیات ہوں یا معصومین کا فرمان، یہ صرف معاصر لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا کہ جو اس زمانے میں موجود تھے یا براہ راست جنہوں نے سوال جواب کیا، وہ تو ایک فارمولہ ہے۔ قرآن آیات ہوں، ان میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں، یا معصوم کے فرامین، ظاہر ہے معصومین کے پاس جو فرامین آتے ہیں وہ پھر اپنی طرف سے تو نہیں بناتے، وہ بالواسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔